لقمان پڑھیں گے. کون سے 21واں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ لقمان جو ہم پڑھ رہے ہیں آج یہ مکی سورت ہے. یہ مکہ میں یہ نازل ہوئی تھی اور یہ لقمان کے نام سے ہے. لقمان جو ہے کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، لیکن وہ اتنے زبردست عقل مند انسان تھے، حکیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کا ذکر کیا ہے. ان کے نام کی صورت ہے اور پورے ان کی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ وہ کس وجہ سے ان کو وہ کیا جاتا تھا. آپ اپنی چیئر ادھر کر لیں گی تھوڑی تاکہ وہ پیچھے والوں کو دکھے. بس ٹھیک ہے. تو حکمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. عقل مندی، حکمت، یہ جو بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، ہر وقت علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں، علم کی حکمتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں. الحکیم، اس کو بھی، کتاب کو بھی الحکیم کہا ہے اللہ تعالیٰ. حکمت والی کتاب ہے، رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. اب یہاں پہ ایک اور بات بتاتی نا، کہیں بتایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہاں بتایا کہ محسنین کے لیے ہدایت. تو محسن کون ہوتے ہیں؟ کام کو بہت اچھی طرح کرنے والے، ہر کام کو اچھی طرح سے کریں. ایسے نہیں بس کام کر دیا ختم ہو گیا، ایسے ہو کہ ہر کام کو اچھی طرح سے کریں. تو جو لوگ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ کتاب انہیں پھر بہت فائدے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے، دیکھیے نا، اس کی کتاب بھی حکیم ہے، اللہ بھی حکیم ہے، اور حکمت والی باتیں ہیں. اور حکمت والی باتیں ہوتی ہیں جس سے دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچا، آپ کو بھی پہنچ رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس سے ہم فیصلے صحیح کر سکتے ہیں حکمت سے. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ یہ جو کتاب ہے حکمت والی کتاب ہے، اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو محسنین ہیں. اور پھر محسنین کی خصوصیات بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ فلاح پانے والے کون ہیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بتایا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں حکمت کے ساتھ. خالی حکمت ہو اور یہ کام نہیں ہو تو پھر وہ حکمت بیکار ہوتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو پھر یہ ان کے لیے فائدہ نہیں دے گی یہ کام. حکمت. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشتری لہو الحدیث، جو خریدتا ہے بیکار کی باتوں کو تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ مذاق بڑھاتا ہے ان کا. اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اپنے مقصد سے ہٹا دیتا ہے، ہمیں کسی اور چیزوں میں مصروف رکھ دیتا ہے. جیسے گانا بجانا ہوتا ہے، کھیل کود ہوتے ہیں، بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، یہ سب لہو الحدیث میں آ جاتا ہے. تو ایک شخص تھا نا، یہ جو خریدتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہے کہ ایک شخص تھا، جب لوگ قرآن سنتے تھے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ وہاں گیا تھا کہیں دوسرے ملک میں سے،
اور وہاں سے کچھ گانے والی لونڈیاں خرید کر لایا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا یہاں آؤ میری بھی محفل ہے، میں تمہیں اچھے اچھے گانے سنواؤں گا. یا پھر وہ اس نے قصے لے کر آیا تھا، قصہ گو جو کہانیاں سناتے تھے، جیسے اب تو ٹی وی پہ کہانیاں سناتے ہیں نا، پہلے لوگ ہوتے تھے وہ سناتے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے لاتے تھے کہ وہ دوسرے کاموں میں مصروف کر دے اور اصل مقصد سے ہم ہٹ جائیں. یہ اللہ نے کہا ہے نا کہ تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ اس کا مذاق بناتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پیٹھ پھیر کر تکبر کے ساتھ اس طرح سے لوٹتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں اور اس کے کانوں میں بوجھ ہے. بس خوشخبری ہو اس کو دردناک عذاب. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے بہت نام آئیں گے نا. اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے، آسمان کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے، اور اس میں زمین کو پیدا کیا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے یہ کہ ان کو لے کے ڈھلک نہ جائے، اور پھیلا دیے ہر طرح کے جانور، زمین پر چلنے پھرنے والی چیزیں، اور آسمان سے پانی برسایا، بس ہم نے اگایا اس کے ذریعے ہر طرح کے قسم قسم کے فائدے دینے والی چیزیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے. بس مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا پیدا کرتے ہیں، بلکہ ظالم جو ہیں وہ تو کھلی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کر. دیکھیے حکمت جو ہوتی ہے نا وہ شکر سکھا دیتی. جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور جو شکر کرتا ہے وہ اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کی باتوں سے نا. تو شکر کیا چیز ہوتی ہے کہ شکر جو ہے نا قلب سے ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہونا چاہیے، اور اعضاء جوارے سے بھی ہونا چاہیے. ہر چیز سے شکر ہونا چاہیے نا. جیسے کہ اگر ہمارے پر اولاد کی نعمت ہے تو ہم کیسے شکر کریں اس کا؟ ایک تو دل ہی دل میں خوش ہو کہ بھائی ہاں اللہ نے ہمیں اولاد دی، پھر یہ کہ زبان سے بھی کہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولاد دی، پھر عمل سے بھی شکر یہ ہو کہ ہم ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہوں. یعنی ہر نعمت کا جب ہم پوری طرح سے اس طرح سے شکر ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ کے نا شکر ادا کریں. اور یہی شکر گزار ہونے کی علامت ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، نعمتوں کا صحیح استعمال ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے اور اس کی تعریف تو خود بخود ہو رہی ہے. اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، تو شرک نہ کر اللہ کے ساتھ. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں کیا سکھانی ہے؟ اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے. ہاں، اور شرک نہیں ہونا چاہیے. اور پھر انہیں بتایا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم. جب شرک آ جاتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں نا، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، سیدھا راستہ نہیں ملتا. اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے لیے، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری کے ساتھ، اور اس کا دودھ چھڑانا اور اس کا پالنا 2 سال کے لیے ہے، یہ کہ شکر کر میرے لیے اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا. اس کے بعد اللہ کے بعد کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ والدین کا شکر ادا کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو مشکل آتی ہے اولاد کی پیدائش میں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے کتنی محنت سے، کتنی مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں اٹھایا، پھر دودھ پلایا، اس میں 2 سال لگ گئے. ان کا تو شکر ادا کر. یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ شکر گزار اس ماں کو بھی قسم کا کیسے اپنی شکر گزاری، اس ماں کو مطلب یہ بتا رہا ہے کہ
دیکھو تم نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے مگر اس کا کتنا تمہیں اجر ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا احساس ہے نا کہ وہ تکلیف اٹھا کے بچے پیدا کر رہی ہے۔ اور اگر تیرے ساتھ کوئی اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ شرک کریں کسی چیز کے بارے میں جس کا تو علم نہیں رکھتا، تو ان کی بات مت مان اور ان کے ساتھ صحبت رکھ دنیا میں اچھی طرح سے، اور راستہ اس کا اپنا جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بتا دی کہ بچوں سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر نہیں سنی جائے گی ان کی بات۔ یعنی اگر وہ کہیں گے تم نماز مت پڑھو تو وہ یہ بات نہیں مانی جائے گی، ایسی بات جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پس تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے میرے بیٹے، بے شک اگر ہو ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز چٹان کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ لے آئے گا اس کو۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، پہاڑ کے اندر بھی اگر کوئی رائے کے برابر چیز ہے اس کا بھی اسے علم، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ یعنی اللہ کی اس کا احساس دلانا شروع سے نا، کہ اللہ ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری خبر رکھتے ہوئے، اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور حکم دو لوگوں کو بھلائی کا اور روکو برائی سے، اور صبر کرو اس چیز پر جو تمہیں پہنچے، یہ بہت عظمت والے کام ہیں۔ اور نہ تم موڑو اپنا گال لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ اترا کر چلو زمین میں، بے شک اللہ مغرور اور متکبر لوگوں اور شیخی خور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے نصیحتیں کتنی اچھی اچھی ہیں، یہ نصیحتوں کا ایک پورا وہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اس چیز کی نصیحت کرنی ہے کہ ایک تو غرور مت کرو لوگوں سے، مڑ کے مطلب گال موڑنا یعنی کہ ان کی طرف سے مڑ کے بات مت کرو، کہا گیا ہے نا، ہاں کہا گیا ہے کہ لوگوں سے سامنے سے بات کرو نا، اور فخر مت کرو، کل مختال فخور، کسی فخر کرنے والے کو، شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مختال نا خیل سے بنا ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کی چال میں نا ایک اطراہٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گھوڑا کیسے یوں کر کے چلتا ہے نا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، مطلب گھوڑے کو تو اللہ نے بنایا ہے ایسا ہی، لیکن انسانوں کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں۔ اور اپنی چال میں توازن رکھو اور نرم کرو اپنی آواز کو، بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ چال اچھی رکھو، متوازے رکھو، اور پھر آواز کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے نا، جو لوگ اچھی طرح سے بات کرتے ہیں نا ان کی بات سننے کا بھی دل چاہتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت چیخ چلا کے یا ڈرا دھا، اچھا اب زیادہ چلائے نا بچوں کے اوپر تو بچے سننے، بچوں کو عادت ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے یہ تو عادت کر رہے ہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے، اور پورا کر دیا ہے تم پر اپنی نعمتیں جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی کتاب کے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بس پیروی کروں گا اسی چیز کی جو میرے باپ دادا پہ آئی۔ کیا ان کے شیطان نے ان کو بلایا تھا، چاہے ان کے شیطان نے ان کو بلایا تھا بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف، اور جو سونپ دیتا ہے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف اور وہ احسان کرنے والا ہے، بس اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اسی کی طرف سارے کام انجام دینے والے۔ یہ عروۃ الوثقیٰ کا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک مضبوط کڑا ہے، اگر آپ کہیں جیسے بس میں ابھی میں دیکھ رہی تھی جیسے گئے تھے تو بس کو پکڑ لیں آپ کڑے کو، کھڑے ہو جائیں تو آپ گرتے نہیں ہیں، تو ایسی اگر اللہ کے سہارے کو وہ پکڑ لیں نا
تو کہیں ادھر ادھر گریں گے نہیں. ومن کفرا فلا يحزنک کفرہ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا. اور جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی کے لیے غمگین کا باعث ہوگا، اسی کی طرف ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. پس ہم خبر دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. بے شک اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. ہم انہیں فائدہ دیتے ہیں تھوڑا، پھر ہمیں بے بس کر دیں گے انہیں ایک سخت عذاب کی طرح. اور اگر تم ان سے سوال کرو کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں. بے شک اللہ غنی اور حمید ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام دیکھ لیں مسلسل آ رہے ہیں. اور اگر ہو جائیں زمین میں سارے درخت قلم بن جائیں، یعنی لکڑی سے قلم بنائے جاتے تھے نا، اور جو دریا ہیں وہ سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور اس کے بعد 7 دریا اور بھی لائے جائیں انک کے، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں. کیسے سبحان اللہ اللہ کہ 7 سمندر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور لکھنا شروع کریں، تو اللہ کی باتیں نہیں لکھی جا سکتی. اتنے کمال ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنے باتیں ہیں. بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. نہ تمہاری پیدائش میں نہ تمہارے اٹھانے میں، اللہ کا نفس واحدہ، بس ایک لمحے میں اللہ یہ کام کر دیتا ہے. اللہ کو کوئی چیز دیر نہیں لگتی. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، سب اپنے اپنے ایک راستے پہ چل رہے ہیں. اور بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبیر ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچ ہے، حق ہے، اور اس کے سوا تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ سب باطل ہیں. اور بے شک اللہ العلی الکبیر، بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تاکہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں آیات ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے. اور جب ڈھاک دیتی ہے موج سائبان کی مانند، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں خالص کر کے اللہ کو، اس کے دین کو. بس جب ہم نجات دیتے ہیں انہیں خشکی کی طرف، بس ان میں سے تو کوئی مقتصد ہو جاتا ہے، بیچ کی راہ پر ہو جاتا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر غدار اور عہد کو توڑنے والے ناشکرے لوگ. یہ انسان کی فطرت بتائیے کہ مشکل میں تو اللہ یاد آتا ہے اور پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے. اس میں وہ حضرت اکرمہ کا بھی واقعہ ہے نا. جی اے لوگوں، اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ والد کسی اولاد کے کام آئے گا اور نہ اولاد کسی کے کام آئے گی. اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں وہ دھوکہ دینے والا. الغرور کسے کہا ہے؟ شیطان کو. بے شک اللہ اس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو، اور وہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ جانتا ہے ہر نفس کے بارے میں کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا. اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہے. اب سورہ ساری نصیحت اور اللہ کی تعریف دیکھیے جو جوڑے جوڑے آئے ہوئے نا اللہ کی تعریف کی بہت زبردست اس میں نصیحتیں، چھوٹی سی صورت میں باتیں بہت اچھی ہیں. اب یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہوتا نا اس وقت کہ ہم بہت ایکسپلین کریں، لیکن بہت زبردست. پوچھتے ہیں نا کہ اس کی تشریح کریں، اس میں دیکھیں سارے ناموں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ بہت زبردست. اب سورہ سجدہ پڑھتے ہیں. اب یہ بھی مکی صورت ہے نا. سورہ سجدہ جو ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہیں پڑھتے. ہمیں عادت ڈالنی چاہیے نا.
اور فجر کی نماز میں بھی آپ جمعے کے دن سورہ سجدہ اور دوسرے میں سورہ دھار پڑھتے تھے۔ الف لام میم، یہ نازل کی ہے ہم نے کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے اس بات کو؟ بلکہ وہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم خبردار کرو قوم کو جن کے پاس اس سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ استوا کیا اس نے آسمان پر۔ استوا کے بارے میں سوال نہیں کرتے بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ استوا کیا ہے، اللہ نے کس طرح سے استوا کیا تھا۔ اس میں ایک باجی اس کا بھی 6 دنوں میں اللہ میاں نے کیوں بنایا آسمان؟ ایک دن میں بھی بنا سکتے تھے تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تو کن سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ٹریننگ ہے نا تاکہ ہم آرگنائز طریقے سے کریں، ترتیب کے ساتھ اللہ ترتیب بتائیں۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ دوست ہے نہ کوئی شفیع ہے شفاعت کرنے والا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے جو آسمان میں ہے الی الارض، زمین تک، یعنی زمین سے آسمان تک جو کام ہو رہے ہیں سب اللہ کی حکمت سے ہو رہے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ کام لائے جائیں گے اس دن جس دن اس کی مقدار کتنی ہے 1000 سال، یعنی قیامت کے دن وہ سارے کام جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ ہے غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا، العزیز الرحیم، اور وہی ہے جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے پیدا کیا، اور اس نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے، پھر اس کی نسل بنائی ایک خلاصے سے، میں مائع مہین، حقیر سے پانی سے، پھر ہم اس نے درست کیا اور پھونکی اس میں اپنی روح، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم شکر نہیں کرتے۔ کیا تھے ہم؟ مٹی تھے، پھر اللہ نے اس کو کیسا بنا دیا نا۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش ہوگی ہماری؟ بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قبض کر لے گا تم کو ملک الموت جو تمہارے پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹو۔ ہر انسان کے اوپر ایک ملک الموت جو ہے وہ مقرر ہے، ایک فرشتہ جو اس کی روح نکالے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں مجرموں کو کیسے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے نزدیک، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں لوٹا دے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہم یقین کرتے ہیں۔ اب یقین کریں گے، قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دے، ہر شخص یہ کہے گا ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم دنیا میں جا کے اچھے عمل کریں۔ باجی اسی چیز کو تو فرعون سامنے دکھا دیا نا کہ دیکھو اس نے اینڈ میں کیا کہا ہے، ایمان لایا۔ اور اگر ہم چاہیں ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیں، لیکن اللہ کی بات سچی ہے کہ میں جہنم کو اور انسانوں سے اور جنات سے بھر دوں گا۔ اللہ چاہتا تو سب کو بالکل نیک بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ عمل کریں اور پھر اس کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے۔ بس وہ بھول گئے، بس چکھو بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بس چکھو اس چیز کا مزہ کہ جو تم آج کی ملاقات کو بھول گئے تھے، بے شک ہم انہیں بھی بھلا دیں گے، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا تو وہ گر جاتے ہیں سجدے میں اور تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ہے مومن کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کو غور سے سنے۔ سجدے میں گر جانے کا یہ مطلب ہے نا کہ اس کے اوپر پورا ایمان لے آیا، سرنڈر کر دیا اس نے، اور پھر وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تکبر نہیں کرے، تکبر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اللہ کو، اللہ سبحان اللہ کیسی بڑی بات کہہ دی، اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرنا چاہیے۔
تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ کہ رات کو ان کے پہلو بستروں پہ نہیں لگتے، یعنی کروٹیں بدلتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو چھپا کے رکھا ہے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ ہے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اس کو کیا ملے گا جنت، ہم تصور نہیں کر سکتے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں بھی اس کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ کیا پس وہ جو مومن ہو جائے گا ایک فاسق کی طرح؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے ہمیشگی کے جنتیں ہیں، مہمانداری ہے اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کرتے تھے، اور جو لوگ فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکل جائیں دوبارہ لوٹا دیے جائیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، اس وجہ سے کہ تم جھٹلاتے تھے۔ یہ جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا۔ اور ہم چھکائیں گے انہیں عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، ایک چھوٹا عذاب ایک بڑا عذاب، یا ایک قریب کا عذاب ایک دور کا عذاب، شاید کہ وہ لوٹ جائیں۔ یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور عذاب آتی ہیں نا، وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور اس کیا کرنا پڑے گا۔ میوٹ کرتی ہوں میں ادھر کی آواز، ہاں کچھ میں ادھر سے میوٹ کرتی ہوں، آنٹی کی آواز آتی ہے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے اراض کرتا ہے۔ بے شک ہم مجرموں سے تو انتقام لے کے رہیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس تم مشک میں ہو اس کی ملاقات سے، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبر جب وہ صبر کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیت پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا وہ نہیں ہدایت دیتا تمہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کس طرح ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے بستیوں کو؟ یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، بے شک اس میں آیتیں ہیں، افلا یسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پلاتے ہیں پانی ایک زمین کو جو خالی زمین ہے بنجر، پھر ہم نکالتے ہیں اس میں سے زرعن، کھیتیاں، زراعت، اس کو کھاتے ہیں جانور اور وہ خود بھی، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کہہ دیجئے فیصلے کا دن جب آئے گا تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ بس تم اعراض کرو ان سے اور انتظار کرو، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرو۔ تمہاری سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے نا؟ سورہ احزاب جو ہے نا بہت زبردست صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اس میں بہت سے احکام بھی دیے گئے، معاشرتی آداب بتائیں، غلاموں کے طریقے، ان کے آداب بتائیں، حضرت زینب سے شادی، تو باجی سے بڑا کوئی باجی ہوں گے
میں پڑھوں؟ آپ پڑھے پھر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کے اطاعت نہ کرو. حقیقت میں علم و حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جس سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحق ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو اس کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کا باپ کون ہے تو تمہیں دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کے تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے اس کے اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے اس کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اچھا، اب یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی نا جو باتیں اس میں بتائی ہیں؟ کوئی بات نہیں ہو تو اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، کیونکہ اب جو اگلی رکوع آ رہا ہے نا اس میں اس کا غزوہ احزاب کا ذکر ہے. غزوہ احزاب جو ہے، احزاب گروہوں کو کہتے ہیں. اور کسی کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے بارے میں؟ جنگ خندق بھی کہتے ہیں. نہیں، احزاب اور خندق الگ. اچھا اچھا. احزاب وہی ہے، خندق والا ہی ہے. جی ہاں صحیح ہے. مختلف گروہ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے. بہت بڑا قریش اپنے بہت سارے قبیلوں کو ملا کر لے کر آئے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ ان سے مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ وہ ادھر سے حملہ نہ کر سکے، مدینے پہ حملہ کرنے. اور شوال 5 ہجری میں ہوا تھا. غزوہ بدر ہو چکا تھا، احد ہو چکا تھا. احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ بڑے دلیر ہو گئے تھے نا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ اب جا کے مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں. تو اس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جی پڑھیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اور اس وقت ایمان لانے والوں کو خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کی ہم سے کیے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو. جب ان کا ایک اور فریق یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت پر بلایا جاتا تو یہ اس وقت اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شرک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کی باز پرس نہ تو ہونی ہی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. اور اسے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے. اب یہ جو ایک غزوہ خندق یا احزاب کا ذکر ہے، اس میں نا ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ہم جنگ تو نہیں لڑ رہے، مگر ہمارے اسی طرح کے ہمارے بہانے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہمارے طریقے ہوتے ہیں کسی بھی مشکل کے وقت.
کسی بھی دین کے احکام کی پابندی کے وقت، جیسے اس میں تھے مختلف طرح کے لوگ، کوئی کہہ رہے تھے کہ بھاگ جاؤ، کوئی کہہ رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے کہ یہاں لڑائی نہ ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، یعنی مشکل کے وقت یہ بتایا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، ہٹے نہیں اپنے راستے سے. تو یہ سارے رویے بتائیں کہ کس کس طرح سے لوگ اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے، منافق کس طرح سے کہہ رہے تھے، اور کافر وہ جو تھے، مومن جو تھے، ان کا کیا رویہ تھا. وہ لوگ تو ڈٹے ہوئے تھے. ایون یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے وہ سارے ہاں، اتنی بری بات فوراً نا امید ہو گئے، ہے نا، دوسروں کو بھی اور دوسروں کو بھی کمزور کر. اور یہ بہت مشکل والا غزوہ، بہت مشکل وقت. خندق کھودنا ہی آپ سوچیں، اتنی بڑی خندق کھودنا، اور تین اطراف پہ کھول دی ایک طرف تین طرف میں وہ تھے پہاڑ، ایک بند کر دیے تین طرف سے کھودی گئی تھی. ایک طرف سے پیچھے جو کو کہا گیا تھا کھڑے. دیکھیے آپ نے نہیں، مجھے جتنا معلوم ہے کہ ایک وہ جو پیچھے وہ پہاڑ تھے اور کھجور کے باغ تھے، اور ایک راستہ ایسا تھا سے بھی تو آ جاتے نا کہ جو جہاں سے وہ حملہ کر سکتے. پہاڑ سے بھی تو آ سکتے تھے. نہیں، وہ مشکل ہوتا ہے نا ایسے جگہوں کا. دیکھ لیں میپ شیئر کر لیں گے نا، میپ سے پتہ چل جائے گا. تو اس کے بعد اچھا جہاں سے بھی آئے، بہرحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی اور خندق کھودی گئی، اور اتنی گہری خندق تھی کہ اس میں سے سوار آ نہیں سکتا تھا. خندق میں سے آنا کیا مشکل ہوتا ہے، مگر گہری تھی اور چوڑی بھی تھی. اور پھر رسول اللہ نے خود اس میں شامل ہوئے اور 10 آدمیوں کو کام دے دیا کہ تم اتنی خندق کھودو گے، تم اتنی کھودو گے. تم ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا پورا، اور پھر وہ کام اللہ نے آسان کر دیا. اور وہ لوگ 1 مہینے تک وہاں پہ رہے، اور 1 مہینے تک رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایسی ہوا بھیجی طوفانی کہ وہ سارے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ساری چیزیں الٹ پلٹ گئی. وہ لوگ تو ٹینٹس میں رہ رہے تھے، ٹینشن ان کا اوپر تھا ویسے بھی تھی نا ان کی جگہ اوپر. اور وہ لوگ پھر وہاں سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے. لیکن 1 مہینے تک دیکھیے آزمائش ہوتی رہی. آپ سوچیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہے، 1 مہینہ. آزمائشوں سے جب گزر جاتا ہے انسان، پھر اللہ کی مدد ضرور آتی اور ثابت قدم رہتا ہے مشکلوں میں. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائی سے کہتے ہیں آؤ میں ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کئی صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو پھر یہ لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور سچے. یہ جو آیت ہے نا بہت زبردست ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں جو ہے نا ایک نمونہ ہے ہم سب کے لیے. اب اس جنگ میں اگر ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ثابت قدمی دکھائے، کس طرح سے پلاننگ کی، کس طرح سے لوگوں کے کام میں شریک رہے، خود بھی مٹی اٹھائی سر بھوکے تھے. کسی نے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہے، تو آپ نے دکھایا میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں. مشورے لیا، سب کے ساتھ مل کے کام کیا. تو اس طرح سے لیڈر کا طریقہ ہونا چاہیے نا. اور ہر کام میں پھر ہمارے لیے ان کی ہر بات میں نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں دنیا میں جن کی زندگی کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کسی کی لائف ہسٹری یہ نہیں ایسی. گھر میں داخل ہوتے تھے تو سیدھا پیر ڈالتے تھے، کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ کیا کرتا تھا، کیسے داخل ہوتا، وہ گھر میں کیا کرتے تھے، وہ باتھ روم کیسے جاتے تھے، وہ لوگوں سے کیسے ملتے تھے، وہ بیویوں کے پاس کیسے جاتے تھے، وہ جماعت میں کیسے ہوتے تھے، جنگ کے وقت کیسے ہوتے تھے، بچوں سے کیسے ملتے تھے. ہر چیز لکھی ہوئی.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا نا بہت ضروری، تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں نا۔ چلے پڑھیں۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور اس کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب دیکھیے نا، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہم پہ کیوں مشکل آ رہی ہے؟ کیا اللہ نے ہم سے یہ تو نہیں کہا ہے کہ تمہاری زندگی بس بہت آرام سے گزرے گی؟ کہا ہے کہیں؟ نہیں بتایا۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن اللہ کی مدد سے دور بھی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہم کیوں اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہی ہو جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ تم پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ آزمائشیں آئیں گی، دنیا میں آئیں گی، لیکن پھر آخرت میں کوئی آزمائش۔ ویسے دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم جتنی اچھی جگہ خریدنا چاہتے ہیں اتنی قیمت ادا کرتے ہیں نا، تو اگر ہمیں جنت چاہیے تو اس کی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں نا وہ بالکل سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں وعدہ نہیں کیا کہ تم دنیا میں بہت عیش سے رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کہیں یہ وعدہ نہیں ہے، کہیں یہ بتایا نہیں گیا۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں نا آزمائشوں کو تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس سے گزر جائیں گے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ ہاں بالکل۔ اور مومنوں سے وہ ہیں جنہوں نے سچا کیا ہے اپنے عہد کو، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ یعنی مومنوں کو یہ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ اس میں سچائی کا بہت ذکر آئے، سچائی کا ذکر ہے۔ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کو معاف کر دے۔ بے شک اللہ غفور بھی ہے۔ اور لوٹتے ہیں پھر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، اور وہ نہیں پہنچے بھلائی کو۔ یعنی کہ وہ لوگ جو آئے تھے دشمن حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو پھیر دیا تھا نا۔ اور اللہ ہی مومنوں کے لیے کافی ہے، اور بے شک اللہ بہت قوی ہے اور غالب ہے۔ اور اس نے اتارے ان لوگوں پر جو مددگار تھے ان کے اہل کتاب، اس نے اتارا ان لوگوں کو جو مددگار تھے ان کے اہل کتاب میں سے ان کی قلعوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے، اور وارث کیا زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور زمین کا جس کو تم نے ابھی رودا بھی نہیں تھا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنو قریظہ جو تھے نا، انہوں نے وہ کی تھی، بغاوت کی تھی۔ وہ مدینے کے اندر ہی رہتے تھے۔ تو جب یہ غزوہ ختم ہو گیا اور وہ لشکر چلے گئے تو پھر جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل ہتھیار لگائے ہوئے آئے تھے، اور کہنے لگے کہ تم نے ہتھیار اتار دیے لیکن جبرائیل نے نہیں اتارے، اب چلو ادھر۔ اور پھر سب مسلمان ظاہر ہے 1 مہینے کے بعد آپ سوچے کس حالت میں ہوں، لیکن وہ گئے ان کے قلعوں کی طرف اور ان کو گھیرا، یہودیوں کو، اور ان کو گھیرنے کے بعد ان کا احاطہ کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، اور ان کے گھر، ان کے مال، ان کی زمینیں سب ان کو مل گئی مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بالکل۔ اور کہہ دیجئے اے نبی اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینتیں چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں فائدہ دوں گا اور تمہیں رخصت کروں گا۔ رخصت کرنا اچھا۔ اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اس کے بعد نا بہت سارا مال اور چیزیں آ گئیں تو سب کو ملے وہ چیزیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی کچھ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی دیا جائے کچھ حصہ نا، کیونکہ وہ لوگ بہت اسرت کے ساتھ رہتے اور بہت بڑے بڑے گھرانے کی خواتین تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں رخصت کر دوں گا،
اور اچھے طریقے سے رخصت کرو. اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے محسنات کے لیے بہت بڑا اجر رکھا. پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نہ یہی رسول. قانون امت کی جو عورتیں ہیں، مسلم عورتیں، ان کے لیے بھی ہے نا کہ دنیا کی زینت میں نہ بس کرتے ہاں، ہو. ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ. وہ نمونہ تھے نا. وہ ایک نمونہ تھی ہمارے لیے، کیونکہ ان کا مشن ہی کچھ اور تھا، وہ کچھ اور کرنے کے لیے آئے تھے دنیا میں نا. اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کوئی بے حیائی لے کر آئے گی، ظاہر اس کے لیے دگنا عذاب ہے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. یعنی پھر نبی کی بیویوں کا مرتبہ بلند تھا تو ان کے لیے عذاب بھی زیادہ تھا. کوئی اگر وہ خدا نخواستہ غلطی کرے تو ان کو سزا بھی دگنی ملے گی. اور جو کوئی اطاعت کرے تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کی اچھے، تو اس کا اجر دیں گے ہم اس کو 2 دفعہ، پھر ان کا اجر بھی دگنا ہے. اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے رزق کریم، بابرکت، عزت والا رزق. دیکھیے نبی کی بیویوں کا بھی بتایا ہے یہاں پہ، اس لیے بتایا ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہو. ہم لوگ اس طرح سے نہیں رہ سکتے، مگر پھر بھی اگر نہ ہو تو اس پہ شکایتیں اور شکوے اور وہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا یہ سب نہیں حالانکہ کرنا چاہیے. مطالبہ جائز تھا، لیکن ان کے شان نہیں تھا. بالکل. اور اس کا مجھے تو لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دنیا میں یہ دیا کہ امہات المومنین قیامت تک ہے. یہ سب آیتیں جو آ رہی ہیں نا اب ان کے لیے آ رہی ہیں. اے نبی کی بیویوں، تم کسی دوسری عورتوں کی طرح نہیں. اگر تم تقوی اختیار کرو گی اور نرمی کرو گی بات میں، تم تقوی اختیار کرو اور نرمی نہ کرو بات میں، بس جس کے دل میں کوئی امید ہو وہ کچھ غلط بات سوچ لے. اب یہاں پہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بات بھی کرو تو نرمی سے بہت بات نہیں کرو. نرمی سے بات نہیں کرو گا کیا مطلب ہے؟ یعنی بات کو اس طرح لگا لگا کے ہاں، جیسے کہ ایسی مردوں کے لیے تھا کہ اب جب ان سے بات کرے تو مردوں کے لیے مردوں سے جب بات کرے سخت لہجہ ابھی نہیں، مطلب یہ کہ صاف ایک بات کرتے ہیں. لے جا کے، اور بعد میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوگا، بعد میں ہاں. ایک فرم آواز. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور نہ بناؤ سنگار دکھاؤ، جاہلیت کے بناؤ سنگار، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. بے شک اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ لے جائے تم سے گناہوں کی گندگی، اے اہل بیت، اور تمہیں بالکل پاک کر دے. اب ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیوں دور رکھنا چاہ رہا ہے؟ تاکہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، بالکل پاک صاف کر کے دنیا سے لے جائے. مقصد ان کا بہت بڑا تھا نا. ہاں. نبی کی تعلیم کے لیے. اور یہ تبرج الجاہلیہ کیا چیز ہے؟ سج دج کو دکھانا، باہر جاتے ہوئے بہت اچھا لباس، بہت اچھا میک اپ، بہت اچھی چیزیں، یہ سب ہے تبرج الجاہلیہ ہوتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں عورتیں سروں پر دوپٹہ پہنتی تھیں مگر گردن اور کان کا زیور دکھتا رہتا تھا، تو یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے. جس کو آج جدید کہتے ہیں. ہے؟ جس کو آج جدید کہتے ہیں. اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورتیں اس طرح مردوں میں نکلتی تھی کہ سینے پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، مطلب سینہ کھلا ہوا ہے اور سر ڈھکا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. وَاسْکُرْنَا، اور یاد کرو، یاد رکھو جو تمہارے گھر میں باتیں کی جاتی اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے اور خبردار ہے. اب ان کا کیا کام تھا کہ جو گھر میں باتیں ہوتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، جو عادتیں تھیں، ان کو سب کو یاد کریں. جو وہ حکمت بتاتے تھے، جو باتیں بتاتے تھے، جو آیت بتاتے تھے، ان کو یاد رکھیں. کس وجہ سے یاد رکھیں؟ پھیلانے کے لیے آگے لوگوں کو بتائیں. دوسروں کو بتانے کے لیے. گھر کی باتیں کون بتا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ سوچیں جو گھر میں کس طرح سے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، تو کون بتا سکتا تھا اللہ کے سوا، وہ ان کی بیویوں کے سوا. تو بیویوں کا یہ کام تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا 45 سال زندہ نہیں ہے تقریباً رسول اللہ کے انتقال کے بعد. 55
55 اچھا. میں نے 60 پڑھی. اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی؟ وہ لوگوں کی تعلیم لوگوں کی تعلیم اسپیشلی تعلیم کرتی تھی، تعلیم دیتی تھی. کتنی زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں نا. اسی طرح اور بھی امہات تھیں. بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے تھے نا پوچھنے کے. تو یہ کام تھا ان کا کہ اللہ کے دین کو پھیلائے، اللہ کی دین کی باتوں کو لوگوں کو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بتائیں، وہ معاشرت کیسے کرتے تھے، وہ گھروں میں کس طرح سے سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. کرسی نہیں ہے آپ کے لیے؟ چاہیے ادھر ہے. ادھر رکھی ہوئی ہے کرسی، اگر چاہیے ادھر یہ نکال کے دے دیں. کرسی ادھر رکھ لو. ہاں اب آگے نا مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 صفات اللہ تعالی نے بتائی. ان المسلمین والمسلمات، یعنی دونوں کا ذکر کیا ہے نا. کسی صحابیہ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیات اتاری جس میں دونوں کا نام لے کے ذکر کیا ہے کہ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں، خاشعین والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر بہت سے زیادہ کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی عورتیں. ان لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر. دیکھیے یہ 10 صفات ہیں جن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. اب ہم لوگوں کو یہ سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ان میں سے ہمارے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں، اور پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. ہر عبادت کی ایک حد ہے مگر ذکر کی کوئی حد نہیں. کثرت کسی وقت بھی، کسی طرح میں، کتنا زیادہ، کسی طریقے سے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، دل میں زبان سے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر دینا. اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے باجی. کوئی نعمت نظر آئے اس کا شکر ادا کر دو، یہ ذکر ہو گیا. نہیں آتا نا یاد اس وقت. اٹھتے بیٹھتے سیدھے ہوتے ہر ہاں. ذکر کے درجے ہیں، لکھا ہے نا کہ ایک تو زبانی ذکر ہوتا ہے، پھر ذکر پہ غور کرے کہ میں کیا رہا، اور پھر زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اس کا دھیان. زبانی ذکر کرتے ہیں ویسے ہم لوگ زیادہ تر دل کے دھیان کے ساتھ اور غور فکر کے ساتھ نا. اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا، یہ ساری خصوصیات ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اور اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا، تو پھر ان کے لیے کوئی اختیار رہ جائے اس کام میں، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، پس بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. یعنی جہاں اللہ نے حکم دے دیا ہے کسی چیز کا، اب کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، ابھی کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا نا. اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے، اور انعام کیا تھا تم نے، امسک علیک زوجک. اب یہاں سے ایک دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت زید کا. حضرت زید جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مگر آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ان کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن سے کروا دی تھی، لیکن وہ شادی نہیں چلی. اب دیکھیں یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی کروائی ہوئی شادی بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ نہ چلے. شادی کروا دی تھی لیکن ان کی شادی نہیں چلی. کسی وجہ سے. بات کیا تھی کہ وہ بہت بڑی فیملی میں سے تھی. زید کہتے تھے کہ یہ اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے میرے مقابلے میں بڑائی کا احساس رکھتی. ان کو تھا ہوگا، اور کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں تو انہوں نے کر تو لی تھی، مگر وہ ایک احساس تھا جو ان کے درمیان موافقت پیدا نہیں کر سکا.
تو پھر وہ الگ ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں، ہم نے آپ کی شادی کر دی ان سے، اللہ نے نہیں کرتی. تو اس چیز کا ذکر ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ ان کی طلاق ہوگی اور میرے سے شادی ہوگی، وہ بہت پریشان ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں منہ بولا بیٹا کو بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، کہ لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے وہ سمجھتے تھے، قریش کیا کہیں گے، کفار کیا کہیں گے، کس طرح سے باتیں بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیے رسول اللہ پہ کتنی بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آزمائش کو قبول کیا. تو اس چیز کا یہاں ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ. اس میں ہمیں یہ بھی ہے کہ شادی بھی پارٹی کی سطح پہ کرنی خود سے قانون، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو تھا وہ دینا تھا نا اس کو، وہ اس کو توڑنا ایک تو تھا، اس قانون کو بدلنا قانون کو تھا توڑنا کہ ہاں کہ یہ اڈاپشن کا جو قانون تھا نا، بیٹا بنا لیتے تو پھر دولت ہے، بیٹا کی طرح ہو. شادی کروا کے توڑی. اور پھر ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہیے، کفو میں شادی کرنا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ اپنے، نہیں تو پھر یہ کوئی احساس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ میرے فادر ہمیشہ بولتے تھے، اس وقت ہم چھوٹے تھے نا تو اتنا نہیں آتا، کہتے ہمیشہ اپنے برابر ہاں اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہیے. تو وہی بات یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں، جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور تم نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم چھپا رہے تھے جو تمہارے دل میں تھا، اور اللہ ظاہر کرتا تھا، تم ڈرتے تھے لوگوں سے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم ڈرو اس سے. پھر جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا اپنی بیوی سے، تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا تمہارے ساتھ، تاکہ مومنوں پر اس کام میں کوئی حرج نہ ہو کہ وہ اپنے ان سے شادی کر لیں جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، جبکہ وہ طلاق دے دیں اور عدت پوری کر لیں. تو یہاں پہ یہ جو قانون تھا نا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے بھی شادی نہیں کرتے تھے، جیسے کہ اپنی بہو سے آپ شادی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، اس کے وہ حقوق نہیں ہوں گے جو ایک بیٹے کے ہوتے ہیں. اور زید جو ہے نا ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے قرآن میں، نام لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے. تو دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شادی کری، ہاں یعنی زوجنا بڑا مشکل تھا کہا، کہ بھئی تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو جائے. اور نہیں ہے کسی نبی پر کوئی حرج اس چیز میں سے جو فرض کیا ہو اللہ نے اس کے لیے، یہ سنت ہے اللہ کی ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں پہلے سے، اور اللہ کا کام جو ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ ایک مقرر اندازے کے ساتھ کام کرتا ہے. اور وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالت کو اللہ کی اور ڈرتے ہیں اس سے، اور ولا یخشون احدن، اور کسی اور سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، مگر صرف اللہ سے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں پہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے، رجال کا لفظ آیا ہے، بچوں کے تو بچے تو تھے ان کے بیٹے، لیکن بچپن میں مر گئے تھے تو وہ رجال نہیں کہلاتے تھے، وہ بچے تھے چھوٹے نا، تو کوئی بھی بڑا نہیں ہوا تھا ان کا بیٹا. تو وہاں یہاں پہ یہی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول، اور خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں سیل کو، مہر لگا دی گئی ہے. جیسے ہم اس کی دلیل بھی قرآن سے لیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، کیا مطلب ہوتا مہر لگا ہے؟ دی اللہ نے دل پہ مہر لگا دی، یعنی اب کچھ چیز نہیں جا رہی. اسی طرح رسول پہ مہر لگا دی، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا نا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو بہت زیادہ، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. وہی ہے یصلی علیکم و ملائکتہ، دعائے رحمت کرتے ہیں تم پر وہ اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ نکالیں تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ بہت رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی دعائیں کرتا ہے، فرشتے بھی اللہ کی دعا، اللہ کے
نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ان کی تحیہ کیا ہوگا؟ تحیہ کہتے ہیں جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں. ان کی ملاقات کس طرح سے ہوگی اس دن قیامت کے دن؟ سلام کے ساتھ ہوگی. دیکھیے جنت میں جانے کے وقت بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، وہاں پہ سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اسلام ایک دعا ہے نا. جی اب یہ ہاں آج کل جو سلام نہیں کرتے ہیں نا، یہ بہت ہی ایک بری بات ہے. کیسے سمجھائیں؟ بڑا ہائے ہائے ہوتا رہتا ہے بس. ہائے مطلب سلام کرنا بہت ضروری ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور داعیاً الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کی باتیں بتائی جا رہی. اور خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا فضل تیار کر رکھا ہے، اور نہ تم اطاعت کرو کافروں کی اور منافقوں کی، اور چھوڑ دو ان کی تکلیفوں کو، اور بھروسہ کرو اللہ پہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومنوں سے، پھر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں، لیکن تم انہیں فائدہ دو اور رخصت کرو انہیں. اچھی طرح سے رخصت کرنا. اب یہاں پہ ایک حکم بتایا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے شادی کر لی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پھر اس کی طلاق ہو گئی ہے، تو پھر ان عورتوں پہ کوئی عدت واجب نہیں ہے. طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے نا، سب کو پتا ہے نا. طلاق کی عدت میں کیا ہوتا ہے؟ شادی نہیں کر سکتے. یہ کیسے شادی ہو جاتی ہے طلاق کے 10 دن بعد کسی کی؟ میں نے دیکھا ہے، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. 3 مہینے کی عدت رکھی ہے اللہ تعالیٰ. حدود ہے نا اللہ کی، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. اللہ نے بہت سخت احکامات ہیں. اور پھر وفات کی بھی عدت ہے. وہ تو اللہ نے 4 مہینے 10 دن، آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہو. اختلاف کی ہوتی ہے. تین تو ہیں. یہ 3 تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پر پھر عدت نہیں ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی ہو. لیکن جب اگر تم انہیں رخصت کرو تو انہیں اچھی طرح سے رخصت کرو. یعنی الگ بھی ہو رہے ہو، طلاق بھی دے رہے ہو، تو برا بھلا کہہ کے جھوٹ سچ بول کے اس طرح سے نہیں رخصت کرو نا، بلکہ اچھی طرح سے رخصت کرو. وجہ جو عدت 3 مہینے کی رکھی ہے، میں ایک سائنس کے لحاظ سے پڑھ رہی تھی ٹاپک. انہوں نے کہا جب ایک آدمی عورت سے علیحدہ تھا، اللہ کا قانون کتنا حکمت ہے، تو اس کے اندر جو انزائم مرد کے ہوتے ہیں وہ 3 مہینے تک رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا قانون دیکھو سب سے پہلے بنا کے دے دیا ہے کہ وجہ یہی ہے نا کہ وہ پتہ چل سکے کہ اس اولاد کا خالق ہے. اور یہ کس وجہ سے رکھا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اگر بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو وہ بچہ کس کا ہے. نسب کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اب آپ یہاں سے کہ بچہ جو ہے کس کا بچہ ہے یہ صحیح پتہ رہنا چاہیے. اے نبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی بے شک ہم نے حلال کیے ہیں آپ کے لیے وہ بیویاں جن کو آپ نے مہر دیا ہے، اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں جو اللہ آپ کی طرف پھیر لایا ہے، اور بنات امے کا، آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یعنی ان سب سے کسی سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اور وہ عورت، مومن عورت جس نے بلا معاوضہ اپنا نفس نبی کے لیے بخش دیا ہے، اگر نبی ارادہ کریں کہ ان سے نکاح کریں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے سوا. یعنی کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی، وہ عورت کہے کہ میں تمہیں مہر نہیں لوں گی، تو اس کے ایسا اپنا نفس جیسے کہ کیا کہتے ہیں ہبا کر دیتے ہیں. ہبا کر دیتے ہیں. یہ نبی کے لیے کر دیتی تھی نا، اور کہ میں نے آپ کے لیے وقت کیا اپنے آپ. ہاں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے پھر بھی ان کو مہر دیا.
جویلیا اور سب یعنی مہر کی اتنی اہمیت ہے کہ مہر دینا ضروری ہے. فرض کہا گیا اللہ نے فرض کیا. ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ہے آپ کے اوپر، فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، آپ کی بیویوں میں سے اور ان کی عورتوں میں سے، تاکہ کوئی ان کے لیے حرج نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم. تم ڈھیل دے دو جس کو چاہتے ہو ان میں سے، اور جگہ دو اپنے پاس جس کو چاہتے ہو ان میں سے، اور جو تم طلب کرو ان میں سے یا الگ کر دو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہ خاص رسول اللہ تعالیٰ کے لیے حکم ہے کہ جب ان کی بیویاں ہیں تو آپ جس کو چاہے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جس کو چاہے نہیں رکھیں، لیکن رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہمیشہ باری ہر ایک کی جو تھی اس کو وہی باری تھی، حالانکہ آپ کو اجازت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکام ہے. تہجد آپ کے لیے فرض ہے، فرض تھی آپ کے لیے. 100 میں وصال وہ رکھ سکتے تھے، ہم لوگ نہیں رکھ سکتے، یعنی بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ رکھ لے. زکوٰۃ صدقہ آپ پر اور آپ کی آل پر حرام تھا. آپ اپنا سارا مال صدقہ کر سکتے تھے. آپ کو بیماری اور تکلیف دگنی ہوتی تھی، آپ نے کہا نا مجھے بخار تم سے دگنا ہوتا ہے، اور آپ اور آپ کی ازواج دوہرے اجر کا باعث ہیں. آپ پر نان نفقہ واجب نہیں تھا. آپ کی باری بیویوں میں فرض نہیں تھی مگر آپ نے عدل کیا. تمام ازواج کے پاس روزانہ جاتے تھے، اور آپ کی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت بھی نہیں. انبیاء کی وراثت کا دین ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. چلے پڑھیں گے یہاں پر. جی انشاءاللہ. اچھا آیت نمبر کون سی ہوگی؟ ترجی منتشا، یہ تو پڑھ لیا، یہیں سے 51. پڑھ لیا. 51. 51 انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہے، یہ تو پڑھ لیجیے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم کو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے. اللہ اور علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اس کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خاص ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے. اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات بتانے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ تمہارے لیے تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت برا گناہ ہے. یہ سارے خاص رسول اللہ کے احکام آ رہے ہیں نا، کہ وہ اب اپنی بیویوں کو کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ان کی جگہ کسی اور کو لا بھی نہیں سکتے تھے جو ان کی بیویاں اس وقت نکاح میں تھیں ان کے. اور پھر یہ کہ پردے کے پیچھے سے مانگنے کا حکم دیا، آگے اور اس کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا. مائیں تھی نا. یہ خاص ان کے احکام. اور یہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور یہ جائز نہیں کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود سلام بھیجو. جو لوگ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا گیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کو پلو لٹکا دیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور اس سے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ باہر نکلنے کا الگ لباس ہونا چاہیے.
لباس کے اوپر ایک ایک لباس کے اوپر ایک لباس ہونا چاہیے، جو ایک جیسے ہم گھر میں ہیں اسی طرح سے باہر چلے جائیں، ایک اوپر سے لباس ہونا چاہیے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جو ان کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ شہر میں مشکل سے ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ اس پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگے۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس طرح سے ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا ہے۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کے برات فرمائی اور اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصور سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ کون سی امانت؟ قرآن وہ لوگوں تک پہنچانا۔ خلافت کی امانت چلیے ہے نا، خلافت خلیفہ بنا کے بھیجا تھا نا، جب انسان کو خلیفہ بنا رہے تھے نا، تو یہ ہے نا کہ وہ پہاڑوں سے اور دوسری مخلوق سے کہا تھا کہ تم اس امانت کو اٹھاؤ گے، تو سب نے انکار کر دیا تھا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ علم دیا، شعور دیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو کانا ظلوما جہولا، سبحان اللہ۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ امانت اس لیے دی ہے تاکہ ہم پہ رحم کرے اور ہم پر فضل کرے اور ہمیں انعام سے نوازے نا۔ سورہ سبا تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ ہے۔ اچھا 1:30 بجے، ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب مکی دور کی صورت ہے نا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور لوگوں کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ بار بار یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سوا کسی نے بنایا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا نا۔ اس کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف ہے اللہ کی جس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں بھی، اور وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ وہ الرحیم الغفور، اور وہ رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہیں کہ کیوں نہیں آتی وہ گھڑی، کہہ دیجئے ہاں قسم ہے تیرے رب کی، ضرور آئے گی وہ، عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، نہیں چھپا ہوا ہے اس سے کوئی ذرہ بھی آسمانوں میں یا زمین میں، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، لیکن ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد لکھتا بھی ہے، لکھ کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ لکھنے سے نا علم محفوظ ہوتا ہے، پھر وہ لکھی ہوئی بات ہم دیکھتے ہیں تو وہ یاد آ جاتی ہے۔ علم کیسے پہنچا ہے آج تک؟ لکھتا ہوا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، نہیں تو ختم ہی ہو جاتا، بھول جاتے سب، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بابرکت اور باعزت رزق ہے۔ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ عاجز کر دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب، دردناک عذاب۔
اور دیکھ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وہ سچ ہے اور وہ راستہ دکھاتا ہے، صراط العزیز الحمید۔ کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ کا، جو بہت غالب ہے اور جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا میں تمہیں خبر دوں ایک شخص کی جو خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اس وقت تمہیں دوسری زندگی بخشی جائے گی، خلق جدید، ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ کیا گھڑ لیا ہے اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ، یا اس کو کوئی جنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ عذاب میں ہے اور وہ دور کی گمراہی میں چلے، دور کی گمراہی، یعنی کہ آخرت کا یقین نہیں تھا اور اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ ہے جو کچھ ہے ان کے ہاتھوں کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان میں، زمین میں؟ اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں، یا گر جائے ان کے اوپر ایک ٹکڑا آسمان کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر عبد منیب کے لیے۔ عبد منیب کون ہوتا ہے؟ منیب، بار بار لوٹتا، وہ بندہ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ہر کام میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ہر بات میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی جی، اناب جو ہے نا، اناب، منیب، نائب سے ہاں، تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ایک تو توبہ ہوتی ہے اور ایک اناب ہوتی ہے۔ توبہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوئی توبہ کر لی، لیکن اناب کون ہوتا ہے؟ جو مسلسل توبہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت استغفار کرتا ہے، ہر وقت اسی چیز کی اس کو فکر رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو جائے گا۔ پھر یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ پڑھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، جی ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کا اس کے لیے نرم کر دیا، اس کی ہدایت کے ساتھ کہ ذرہیں بنا اور اس کے حلقے ٹھیک کر دادے پر رکھ۔ اے آل داؤد علیہ السلام، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارا حکم سے ترتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کو مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے اور جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسی لغت اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد علیہ السلام، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام کو ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر سے یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اب دیکھیں یہاں سارے عبد منیب کا ذکر آ رہا ہے نا، وہ بندے جو اللہ کے بہت شکر گزار تھے، بار بار اسی کی طرف پلٹتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ جنوں کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ مر گئے، حالانکہ وہ مر گئے تھے۔ تو غیب کا علم کسی کے بھی پاس نہیں، جیسے یہاں کہ ایک بھی سبق میں ہمارے لیے ہے کہ وہ جو قسمتوں کا حال معلوم کرتے ہیں، جو جن وہی تو، کے قبضے میں ہے، ہاں، جنوں کو نہیں معلوم وہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ تو کام ہی کرتے رہے بہت سال تک، جب تک کہ وہ ان کا عصا نہیں گر گیا اور جس کو کیڑے نے کھا لیا تھا، تو پھر انہیں پتہ چلا۔ اور پھر پیغمبروں کا جسم جو ہے نا خراب نہیں ہوتا ہے، شہداء کا بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ سبا کے لیے ان کی اپنی مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجاؤ اس کا، مالک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان کو پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے 2 باغ کی جگہ 2 باغ اور بھی انہیں دیے جن میں کڑوے کسیدے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھر ان راستوں پر رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔
انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہر شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ اس کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ اب بندے جو تھے نا عبد منیب کے بعد پھر یہ ذکر کیا گیا ایسی قوم کا جس کو دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوئی تھی، اللہ نے دی ہوئی تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیونکہ نافرمانی کی، ناشکری کی، سب سے بڑی بات کیا ہے، ناشکری کی، تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم اٹھیں گے نہیں، کیسے اٹھ سکے، ان کو فسانہ بنا دیا اللہ نے، ان کی کہانیاں باقی رہ گئی ہیں، وہ خود ختم ہو گئے۔ ابلیس کو اس پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہوں نے تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھی ہو۔ وہ نہ تو آسمانوں میں کچھ ذرا برابر چیز کے برابر مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی الہ کا مددگار کوئی الہ کا مددگار اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والے سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی جماعت ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھ کو دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستی ہیں جنہیں تم نے ایک کے ساتھ شریک کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک دن ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی کی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اس سے پہلے کہ آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھری کریں گے۔ یہ لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے اور بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دیے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی بقائی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں گے، آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان ممکن کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا وہ پائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے اسے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو میرا جس رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان ہے اور نیک عمل کیے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ کتنی سخت آیت ہے، اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، کیسے کرتے ہیں؟ نہ ماننا، اس سے پیٹ پھیر جانا، سنی انسنی کر لینا، اس پہ بدل اور کے پیش کرنا، اس کو اور زیادہ اس کی جگہ کچھ اور۔ یہ مسلمان کر رہے ہیں، کتنی بڑی سزا ہے نا۔
کہہ دیجئے اب میں پڑھتی ہوں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہہ دیجئے میرا رب جو ہے وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا سب کو، پھر کہے گے فرشتوں سے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے پاک ہے تو ہی ہمارا ولی ہے ان سب کے سوا، بلکہ یہ تو عبادت کرتے تھے جنوں کی، اور وہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اب یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ فرشتوں کی جو لوگ عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہی پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا ان کی عبادت کرو، تو وہ کہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو ظالم تھے کہ چکھو عذاب آگ کا، اس وجہ سے کہ تم جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن نشانیاں، روشن آیات، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک انسان، یہ چاہتا ہے کہ وہ روک دے تمہیں اس چیز سے جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا، اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ گھڑنے والا جو جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں حق کے لیے جبکہ وہ آیا ان کے پاس کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھلا ہوا، جب لاجواب ہو جاتے ہیں نا، کوئی جواب نہیں دے پاتے تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اور جو ہم نے دی ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، یا جو بھی ہم نے ان کو دی ہے کتاب جس کو وہ پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے بھیجا ہے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا، اور وہ جھٹلاتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہیں، اور وہ ان کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکے جو ہم نے دیا تھا ان کو، بس انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے رسولوں کو، بس کیسا ہوا ان کا انجام، ان کی سزا۔ کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک، پھر تم غور فکر کرو، تمہارے صاحب جو ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خبردار کرنے والے اس عذاب سے جو تمہارے پاس آنے والا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ غور فکر کرو میرے بارے میں، جو تم مجھے کہتے ہو کہ جنون ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو تم لوگ دو دو مل کر غور کرو، سوچو کہ یہ کیا چیز ہے، تمہارا کوئی جو میں جو ہوں وہ مجھے کوئی جنون نہیں ہے، تم سمجھتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں کوئی خدا نخواستہ مجھے جنون نہیں ہے، میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، لیکن تم لوگ اس بات پہ غور کرو، یعنی ہر کام کو سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلے، غور فکر کریں، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں جب صحیح بات معلوم ہو۔ کہہ دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی بدلے کا، اور میرا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے، وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب جو ہے وہ مارتا ہے حق کے ساتھ، علام الغیوب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی جب حق آتا ہے نا تو وہ باطل کو ختم کر دیتا ہے، چوٹ لگا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے آ گیا حق، اور وما یبدی الباطل وما یعید، اور نہ باطل دوبارہ سے آ سکتا ہے اور نہ ابتدا کر سکتا ہے۔ یہ یبدی الباطل وما یعید جو ہے نا، یہ کیا تھا؟ ایک استعارہ تھا جس کے ذریعے جواب دیا جاتا تھا کہ اس چیز کی نہ کوئی انتہا ہے نہ ابتدا ہے، نہ یہ کبھی انتہا ہے نہ اس کا کوئی انجام ہے، نہ یہ کبھی شروع ہوا تھا، یعنی یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو باطل ہے، ختم ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی میرے اوپر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو جو میں وحی کرتا ہوں وہ میری طرف میرے رب کی طرف سے آئی ہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ اور اگر تم دیکھو اس فضے جب وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، فلا فوت واخذوا من مکان قریب، اور وہ گھبراہٹ ان سے دور نہیں ہوگی اور انہیں قریب سے پکڑ لیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، اور اب کہاں ہے ایمان لانے والا جب کہ تم بہت دور چلے گئے تھے، یعنی جب مصیبت کو دیکھیں گے یا موت کو دیکھیں گے یا قیامت کو دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے، تو پھر ایمان جو ہے نا قبول نہیں ہوگا۔
اور بے شک انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ ڈالتے ہیں غیب کی باتیں دور کی جگہ سے، یعنی اندھیرے میں تیر چلانا جیسے کہتے ہیں نا، اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اور حائل ہو گئی ان کے درمیان، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے، جس طرح سے کما فعل باشیاہم، جس طرح سے کیا تھا گروہوں نے من قبل، ان سے پہلے، جیسے پہلے کے لوگ کرتے تھے باتیں اسی طرح کی کرتے تھے. اور بے شک وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے شک میں جو انہیں خلجان میں ڈالے ہوئے. بعض شک ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے. وہ شاید اس لیے بھی تھا وہ سوچتے تھے کہ جیسے عیش و عشرت ہمیں دنیا میں ملی آخرت میں مل جائے گی، ہاں. لیکن آخرت میں ہم محروم رہیں گے، اس کی تمنا کریں. سورہ فاتر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سورہ فاتر جو ہے یہ بھی سبا میں بھی شکر بہت بتایا جی گیا ہے، اس میں شکر شکر گزاری کا رویہ کیسا ہونا چاہیے نا. اور فاتر جو ہے نا وہ اللہ کا بھی نام، اور اس میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اللہ کی پوری حمد اس میں بتائی ہے. الحمدللہ فاتر السماوات والارض، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس نے بنایا ہے فرشتوں کو رسولا، پیغامبر جو پیغام لے کر آتے تھے، الی اجنحتن، جن کے دو دو پر ہیں، دو، کسی کے تین، کسی کے چار. یعنی اللہ تعالیٰ خلقت میں زیادتی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی جو فرشتے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مختلف طرح کے ہیں، کسی کے دو پر ہے، کسی کے تین، کسی کے اس سے زیادہ، کسی کے بہت زیادہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. جب رسول اللہ نے انہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پوری اس نے آسمان کو ڈھانکا ہوا تھا ان کے پروں. تو اللہ تعالیٰ تو ایسی زبردست ہستی ہے، وہ کیسی کیسی چیزیں بناتا ہے. پھر اگر ہم انسانوں میں دیکھیں، اپنے لوگوں میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں کہ کتنی مختلف مخلوق ہے. کوئی جانور 2 پیروں پہ چل رہا ہے، کوئی 4 پہ، کوئی اڑ رہا ہے، کوئی رینگ کے چل رہا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے. کسی کی کیسی شکل ہے، کسی کی کیسی شکل ہے. سبحان اللہ. اسی کو آپ غور کرتے رہیں تو آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا زبردست ہے نا. اور نہیں ہے کوئی جو کھول دے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کو، اور نہ کوئی اس کو بند کر سکتا ہے، اور نہیں بند کر سکتا. فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو اس کو بند کر لے پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے کوئی بھی. اور وہ حکمت والا ہے اور غالب ہے. یعنی اللہ کی رحمت کو نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کو روک سکتا ہے، نہ اس کے پاس انسان کا مالک. اے لوگو ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا جو تمہارے اوپر ہیں. کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اور اگر جھٹلاتے ہو تم، فقط کذبت رسول من قبل کا، مگر یعنی آپ کو جھٹلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو غرور، دھوکہ دینے والا. غرور کہتے ہیں شیطان. بے شک شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، پس تم اس کو دشمن سمجھو. یعنی شیطان کو دشمن سمجھ کے رہنا چاہیے. جیسے دشمن کی ہم کوئی بات نہیں مانتے، دشمن کی ہر بات سے الرٹ ہو جاتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے. سوائے اس کے نہیں کہ پکارتے ہیں اس کے گروہ، تاکہ ہو جاؤ تم اصحاب السعیر، آگ والوں میں سے. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. کیا پس وہ شخص جس کو اس کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ دیکھتے ہیں اس کو اچھا؟ فإن اللہ یضل من یشاء، پس بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے برے اعمال انہیں اچھے لگتے ہیں. برے کام کر رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یا ہمیں اس کا کوئی بہت اچھا بدلہ ملے گا. یعنی دین میں ایسی ایسی باتیں بنا کے اور ان کو دین کے نام پر کرتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں نا، مگر کیا ہے وہ برے اعمال ہیں، تمام بدعات ہیں، ہے نا، شرکیہ طریقے ہیں،
یہ قبروں پہ جانا اور یہ سب اس کو سب نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہمیں اس کا اجر ملے گا، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ فلا تذهب نفسوں کا، پس نہ جائے تمہاری جان علیہم حسرات، ان کے اوپر حسرت کر کے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ وہ بنا رہے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پس وہ ہانک دیتے ہیں انہیں ایک مردہ زمین کی طرف، پس زندہ کر دیتے ہیں ہم اس زمین کو اس کی موت کے بعد، اسی طرح تم اٹھائے جاؤ۔ اب بار بار اللہ اس کی مثال دیتے ہیں نا بارش کی، کہ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی زندہ ہو جائے گا۔ اور جو چاہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلمہ اور نیک عمل، یرفعہ اس کو اٹھاتا ہے۔ جو پاک کلمہ ہوتا ہے، پاک باتیں ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ہمیں نیک عمل بھی کرنا ہوتے ہیں، تب وہ جو نیکی ہے نا وہ اوپر اٹھتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برائیوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ جو مکر ہے، جو ان کی چالیں ہیں، وہ تو ہلاک ہی ہونے والی ہیں۔ اور اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے تھے، پھر تمہیں بنایا جوڑے جوڑے، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ کوئی حمل، اور نہیں جنتی کوئی حمل مگر اس کے علم میں ہے۔ اور جو وہ آباد کرتے ہیں، وما یعمر، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں، عمر زیادہ عمر، یا ہم کم کر دیتے ہیں اس کی عمر، الا فی کتاب مگر بیچ کتاب کے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان، یعنی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، کس کو زیادہ عمر دیتا ہے، کسی کو کم عمر دیتا ہے۔ اور نہیں برابر ہوتے دو دریا، یہ ایک میٹھا پانی ہے، آسانی سے گزرنے والا ہے، اس کا پینا مطلب بہت آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور یہ کڑوا پانی ہے، اور تم اس میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ، اور تم نکالتے ہو زیور، تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، وہ چلتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو فضل اس کا، اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ مسلسل ہمیں بتاتے ہیں نا۔ پڑھیں آپ بھی؟ جی انشاءاللہ۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، وہی اسم اللہ جس کے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہ ہی اسی کو ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکھا کے مالک بھی نہیں ہیں، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارا شرک کا انکار کریں گے۔ حقیقت حال کے ایسی چیز صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس کو بار ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتے داروں ہی سے کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے جا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزہ اختیار کرے اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیوں اور روشنیوں میں یکساں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش میں ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے۔ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم تم کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور یہ کوئی جو ہے نا قبروں میں مدفون ہے، تو یہ ویسے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ پھر پوچھتے ہیں نا کہ حوالہ بھی کہاں ہے، تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قبروں میں مدفون ہے ان کو نہیں سنا سکتے، تو یہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے کا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جب ان لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں،
جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں پائی جاتی ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم حاصل رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو ہے نا عالم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم نہیں ڈرتے اللہ سے اتنا نا، جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا اسے ساری چیزیں کھول دیتا ہے۔ اور پھر علم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے کہ علم بہت زیادہ حدیثیں یاد کرنے کا نام نہیں ہے، علم وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خوف یعنی اس کی نافرمانی کا خوف ہوتا ہے نا۔ اور مکمل فقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی مت دے، ہے نا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بھی مطمئن نہ کرے۔ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو، اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو، اور اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر سمجھ کے ہو۔ دیکھیے قرأت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ان سب کو ہم سمجھیں نا، کیونکہ جو اللہ کی دی ہوئی عقل کو اس کی معرفت میں نہیں لگاتا وہ خیانت کر رہا ہے۔ قرآن جی سے زبردست یہ بات ہے، دیتا ہے نا، وہ تدبر کرنے سے علم آتا ہے۔ بالکل۔ اور یعنی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، وسائل دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، سمجھ دی ہے، اور پھر ہم اس کو نہیں سمجھیں، ہم اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں، تو اس طرح سے ہم خیانت کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی۔ جی پڑھیں۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے نرس دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی متوقع ہے جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے میں بھیجی ہے وہی حق ہے۔ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس پہ یہ لوگ یہ اس داخل کو ہوں گے۔ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے بتایا نا کہ میرے بندوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں نا، مقتصد، ظالم اور سابق بالخیرات۔ ظالم تو وہ ہوتا ہے جو نہ خود سمجھتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، نہ بات کو پہنچاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مقتصد کون ہوتے ہیں؟ جو خود پڑھتے ہیں مگر آگے نہیں پہنچاتے، اور پھر پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مستحبات کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، احکام کو بھی ہلکے ہلکے کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ اور سابقون بالخیرات کون ہوتے ہیں؟ جو آگے بڑھ کر عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور واجبات اور مستحبات کو ادا کر دیتے ہیں، مکروہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو مسلمانوں ہی کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اس کے ساتھ نا کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے نا۔ اور پھر جو ظالم ہے ان کا حشر کیا ہوگا آخرت کے دن؟ کہ پورا دن حشر کے روک کے رکھے جائے گے، یعنی قرآن کو مانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، وہ ظالم ہے نا، ان کو ظالم کہا ہے۔ ہم لوگ ہیں نا مسلمان، قرآن کو مانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ پھر مقتصد کون لوگ ہوں گے؟ جن سے آسان حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا کیونکہ وہ ملے جلے کام کرتے ہیں۔ اور سابقون جو ہیں وہ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا ہے۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہی تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔
اب وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو ظالموں کا، یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تسینوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو کافروں کو ان کے کفر کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمان میں اس کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے میں دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر رائے راست ہوں گے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق کے اقرار کے سوا کوئی کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، اور سالہ کے بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کے لیے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی اس کے ساتھ بھی کرتا جائے؟ یہی بات تو تم لوگوں کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیل نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت ان کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چل پھرے نہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے اور ان سے پہلے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرنے والی، اور نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، سب کچھ جانتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگ ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یہ ساری جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے کائنات کے آثار پیش کیے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ ہم انہی کے بیچ میں رہ رہے ہیں، انہی چیزوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، یہی ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور غور و فکر کے بعد شکر کا احساس ہونا چاہیے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔